تحریر فرمایا ہے کہ زیور ہے علیحدہ علیحدہ سیٹ کی شکل میں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو شادی پر دینے کی نیت سے رکھا ہے۔ بچوں کی عمریں بالترتیب 22، 19، 15، 5 ہیں۔ سارے زیور کا وزن کیا جائے تو قابل زکوٰۃ ہے، مگر علیحدہ علیحدہ قابل زکوٰۃ نہیں رہتا، ان کو بھی استعمال نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، وہ زیور جس کو آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے، مثلا 22 سال کا ایک بچہ ہے، یہ زیور اس کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ مالک ہے، اسے بیچے رکھے زکوٰۃ دے نہ دے اس کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ 19 اور 15 سال کے جو بچے ہیں یہ بھی بالغ ہیں، خواہ وہ بیٹی ہے خواہ وہ بیٹا ہے، ان کا زیور ان کے حوالے کریں، وہ چاہے آپ کے پاس پڑا ہے اور آپ نے یہ نیت کی ہے کہ ان بچوں کو دیں گے تو آپ کے پاس ان کی امانت ہے، یہ امانت ان کے حوالے کریں، آپ کیوں زکوٰۃ دیں گے؟ لیکن اگر آپ ان کے حوالے نہیں کرتے اور وہ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ آپ کے پاس گویا کہ انہوں نے ہی امانت رکھوایا، تو اس سے ان بچوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب ان کی طرف سے آپ دیں کہ بچے نادار ہیں، اور یا پھر بچے خود دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ نے جو زیور اس کی طرف سے رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پہ بنے گی، کیونکہ اس کے تصرفات اور اس کے ولی آپ ہیں۔ ایک ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ کے لیے رقم کچھ قسطیں جمع کرائیں اور ارادہ تھا کہ بعد میں پلاٹ، اور پھر موجودہ گھر بیچ کر بڑا پلاٹ لے لیا۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسکیم میں NOC جاری نہیں ہوا۔ یہ ابھی تک کسی کے قبضے میں تو زمین آئی نہیں، آپ نے پیسے کچھ ادا کیے، کچھ قسطیں ادا کیں، کچھ مکان بیچ کے انہیں دے دیا، لیکن پلاٹ جو ہے وہ ابھی تک آپ کا بھی نہیں ہوا اور اسکیم والوں کا بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اسکیم نے جو اصل مالکان سے یا کسی ادارے سے یا CDA سے فرض کیجئے کسی سے بھی خریدا ہے، تو جب تک مکمل ملکیت ان کی نہیں ہو جائے گی، جس سوسائٹی نے وہ پلاٹس خریدے ہیں یا جو، تب تک معاہدہ پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ سے انہوں نے کہا کہ یہ لے لو اور آپ قسطوں میں دے رہے ہیں، تو ابھی تو یہ پروسیس درمیان میں چل رہا ہے، کسی پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہمارے زمانے میں جو قرض کا مسئلہ ہے نا وہ ایسے ہی ہے، قرض کے متعلق عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں ملے گا، جب واپس نہیں ملے گا تو اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ واپس دے گا۔ اب جب وہ واپس دے گا تو اس سال دیتا ہے، اگلے سال دیتا ہے، آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں کہ اسے 10 لاکھ دیا تھا، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، پیسہ میرا ہے، 25,000 روپے میں نے اس کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس بات کا ثواب دے گا، اور اس انتظار کا بھی جو انتظار آپ کو ہے اس کے رقم کے ملنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کا ذو عسرۃ، اور جو لوگ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو ان کو مہلت دینا واجب ہے، ضروری ہے، فنظرۃ الی میسرہ، انہیں اتنی مہلت ملنی چاہیے کہ ان کا ہاتھ کھل جائے، تو یا آپ ثواب لے لیں اور یا پھر آپ پیسے لے لیں، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب زکوٰۃ خود ادا کریں گے تو آپ کا پیسہ ہے، قرض کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور آپ ادا نہیں کرتے کہ مایوسی ہے، تو پھر ایک تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کو ملے تو جو اس زمانے کی زکوٰۃ تھی وہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ گورنمنٹ نے رہائش کے لیے مکان دیا ہوا ہے اور دوسرا اپنا ذاتی مکان پنڈی میں ہے جو کرائے پر ہے، اس آمدن سے گھر کے اخراجات چلائے جاتے ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ نفس مکان پہ تو زکوٰۃ نہیں نہ آئے گی، آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اور کرایہ آپ کو ملتا ہے، جب کرایہ ملتا ہے تو کرائے پہ زکوٰۃ دیں اس وقت جب پیسہ جمع ہو جائے، مثلا 1 لاکھ روپے آپ کو مل رہا ہے، آپ خرچ کر دیتے ہیں ہر مہینے،
تو جب پیسہ ہی باقی نہیں رہا تو زکوٰۃ کس چیز کی؟ ہاں یہ ہو سکتی ہے اس کی ایک صورت کہ جس دن آپ نے مقرر کیا تھا، یہ بنیادی مسئلہ ہے جسے سمجھنا اور عمل کرنا بڑا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہمیشہ کوئی قمری تاریخ متعین کرنی چاہیے چاند کی، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے، تو 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ اس آدمی کے ذمہ رہ جائے گی، قیامت میں گناہگار اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کس تاریخ کو، چاند کی کس تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلاً 5 شعبان کو زکوٰۃ دینی ہے، مثلاً 15 شعبان کو، مثلاً 12 ربیع الاول کو، مثلاً 29-27 رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک وقت متعین ہونا چاہیے نا۔ یہ جو دن متعین آپ نے کیا ہے، اس دن جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ 1 دن پہلے آئے، چاہے وہ صبح ہی آئیں، کرایہ دار نے اس دن آپ کو گرا، اس دن میں جتنی بھی رقم سونا، چاندی، مال تجارت، کیش، ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ہوگا زکوٰۃ آ جائے گی۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اس کے پاس زمین اگر تجارت کیا ہے وہ 5ویں چیز آ جائے گی۔ 6ٹھی چیزیں اس کی بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کا حساب لمبا ہے۔ لیکن اس دن ساری زکوٰۃ آپ نے مثلاً 27 رمضان مقرر کی تھی اور آپ کو پیسے ملے ہیں 28 رمضان کو، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب آئندہ سال تک آپ کے پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ چاند کی تاریخ کرے گی۔ وتر میں دعا قنوت پڑھنا بھول جائے تو آخر پہ سجدہ صاف کرے۔ رکوع میں یاد آئی تو کیا رکوع کے بعد قیام کی حالت پر پڑھی جا سکتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو سورت بھول جائے اور ایک قنوت بھول جائے۔ یہ مسئلہ بہت تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا، اسے ہی سن لینا بھائی، اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ سجدہ صاحب بھی نہ کیا اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، تو کیا وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے؟ اگر نماز کو توڑنے والی کوئی حرکت نہیں کی، سلام پھیرا کسی بھی نماز میں، اب یاد آیا کہ سجدہ صاف کرنا تھا، تو نماز کو توڑنے والی کوئی حرکت کی ہے یا نہیں؟ مثلاً قبلے سے اٹھ کے چل پڑا تو قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی نا، تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ مثلاً اس نے کسی سے بات کر لی تو نماز کی ٹوٹ گئی۔ اگر کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی، وہیں بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، تو وہ اسی حالت میں پھر 2 سجدے کرے اور تشہد کو پڑھے، پھر 2 سجدے کرے اور پھر تشہد ساری کو پڑھ کے سلام پھیرے۔ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں مقتدی، یہ سب مسئلے ہو گئے بھائی۔ جیسا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا حکم ہے، ترتیب کے ساتھ اگر کوئی نمازی 4 رکعتیں ادا کر رہا ہے تو 2 رکعتوں میں اگلی 2، یہ سب مسائل ہو گئے بھیا۔ کسی شخص نے بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، بعد میں پچھتایا، اپنا حق کھو چکا ہے، ہمت نہ ہاری اور جواب، یہ سب ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی مسائل بار بار آتے رہیں اور بار بار ان کے جواب دیتے رہیں۔ یہ تصویر کے مسئلے پہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اذان نہیں دی تو کیا ہو گیا، سورج نہیں چڑھا، ایسے ہی جھوٹ، 40-50 سال سے جھوٹ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ رات کے آخری حصے میں اگر قافلہ کہیں رکتا تھا تو آپ کوہنی زمین پہ ٹیک کے اور سر کو ایسے رکھ کے لیٹے رہتے تھے، سوتے تھے، اونگ آ جاتی تھی تاکہ فجر کی نماز کا وقت نہ کہیں چلا جائے، اور فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد چلنا ہوتا تھا یا سونا ہوتا۔ تو اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کوئی ہے جو ہمیں فجر کی ضمانت دے کے اٹھا دے گا تو پھر میں سو جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ضمانت دی، اور بلال رضی اللہ عنہ جا کے صحرا میں بیٹھ کے دیکھتے رہے ٹیک لگا کے درخت کو کہ سورج چڑھتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اسی دوران انہیں نیند آ گئی۔ سورج چڑھا اور ریت تپی تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھے اور ان کا اللہ اکبر، مطلب یہ کہ کتنا بڑا حادثہ،
فجر کی نماز، تو جو ان کی آواز سے اٹھے تھے انہوں نے روکا، ان کو عمر چپ ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس وادی میں شیطان کے اثرات ہیں، یہ جگہ اللہ کو غافل کر دینے والی ہے، آگے چلو۔ آگے جا کے آپ نے اسی دن کی فجر وضو وغیرہ کے بعد اذان دلوائی اور پھر اقامت کہی گئی اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، یہ قضا تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا تم نے یہ کیا کیا بلال؟ کہ اللہ کے رسول جس پروردگار نے آپ پہ نیند طاری کر دی اس نے مجھے بھی نیند دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس پہ۔ یہ ہوا تھا کل قصہ، صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں آیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ فجر کی لا حول ولا قوت الا فجر ہی نہیں ہوئی، دنیا کا نظام بدل گیا۔ ہوش کرنا چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے، اس سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز صحیح روایت سے ثابت ہو جائے، صحابہ رضی اللہ عنہ اس کی گواہی دیں، تو عقل مانے نہ مانے ہمیں ماننا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور کوئی صحیح روایت ثابت ہی نہ ہو، کسی نے کچھ کہا ہی نہ ہو، خام خواہ فضول بات ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس سے پڑھایا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے پڑھایا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت قوی اس وجہ سے ہے کہ خلافت راشدہ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین یا اس کا نائب ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے جنازے پہ۔ اب بھی جو ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، پہلا حق ان لوگوں کا بنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ لایا گیا تو مدینہ منورہ کا گورنر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا، اور بنو امیہ جو کرتوت کرتے تھے وہ سب کو پتہ تھا۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جو تھے، نہیں یہ نہیں، حسن رضی اللہ عنہ کا نہیں۔ مجھے خیال آتا ہے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی تھی، غالباً سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جنازے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس گورنر کو کہا کہ لولا سنہ، اگر خلافت راشدہ میں یہ بات نہ ہوتی، سنت یہ قائم نہ ہوتی کہ حکمران وقت جنازہ پڑھاتا ہے، تو میں تمہیں کبھی بھائی کا جنازہ نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھاتا۔ تو اس سے یہ آپ دیکھیے بحث طبقات ابن سعد میں حضرت سیدہ جو ہیں صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ، ان کے احوال میں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ نے غلط بھیج دیا بھیا، آپ نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب کی رہنمائی درکار ہے، تو جو مفتی ہوں گے ان کے پاس لے کے جائیں۔ اب ہم کس مفتی کو دیں گے؟ ہم سب نقل ہی کرتے ہیں کتابوں سے۔ اصل مفتی وہ شخص ہوا کرتا ہے جس میں کسی درجے کی اجتہادی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ کتاب و سنت پہ نظر رکھ کے نئے سے نئے مسائل کا حل امت کے لیے دریافت کر سکتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل میں مفتی۔ باقی تو سب ناقل ہی ہوتے ہیں کہ شامی میں یہ لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، تو ابن خلدون بڑا۔ جو آپ نے فرمایا کہ انویسٹمنٹ کی شرط کے مطابق مجھے چند ماہ بعد وہ انویسٹ کی رقم پر 15 سے 18% رقم منافع کے ساتھ ملے گی، تو اس میں حرام کیا چیز ہوئی؟ مطلب کون سی چیز مانع ہے، کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ آپ پیسے نہ لیں؟ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، 15-18 مہینے بعد، 12 مہینے بعد اب آپ نے سارا اپنا کریڈٹ اور سب کچھ دیکھا ہے اور اس سے آپ کو نفع ملا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں تو ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں۔
یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق، یہ قرآن کریم کی بھی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ وہ جس چیز کو چاہے معاف کر دے، اور حقوق العباد میں اس کے ہاں سے پوچھ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا یظلمون ولا یظلمون، نہ وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور نہ لوگوں کا ظلم وہ برداشت کرتے ہیں۔ حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آغاز میں ہی کہیں فرمایا ہے کہ وہ مال کو تقسیم کرتا ہے اس طرح ان جگہوں پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ وراثت کا جو مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ وراثت کے مال میں اگرچہ وراثت کے مال میں جن لوگوں کا حصہ بنتا ہے تم اسے تقسیم کرو، اور اس موقع پر عین ممکن ہے کہ تمہارے غریب رشتہ دار بھی تمہاری طرف دیکھیں یا وہ توقع رکھیں کہ تم انہیں کچھ دو گے، تو جو پیسہ ہے اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دے۔ تو حقوق العباد کا تو ہر جگہ ذکر ہے، احادیث سے بھی ماخوذ، احادیث تو بہت ہی واضح ہیں۔ اگر کوئی غریب اور مجبور آدمی نہ چاہتے ہوئے سودی قرض لے لے تو کیا اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا؟ اللہ جانے بھائی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جب کسی چیز کے جائز راستے مشکل بنا دیے جاتے ہیں تو لا محالہ پھر ناجائز راستے کھلتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ معاشرے کی تنگی، حکمرانوں کی نااہلی، اور جب زندگی کو بچانے کا مسئلہ بن جائے اور کوئی شخص حرام چیزوں پر اتر آئے تو اس کو وہ سزا خدا کے ہاں سے نہیں ملے گی جو سزا ان کو ملے گی جو محض اپنا مال بڑھانے کی خاطر، اپنا معاشرتی زندگی کا معیار بلند کرنے کی خاطر ناجائز کام کرتے رہے۔ دونوں میں فرق۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رعایت دی تھی جو لوگ معاشرتی مجبوریوں میں گھر گئے۔ چنانچہ مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ اونٹنی رکھو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے لے لو۔ وہ اونٹنی پالتے رہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اسے ذبح کر لو، مر جائے گی۔ تو انہوں نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ جب مر گئی تو اس نے کہا اللہ کے بندے، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ نہیں بچے گی، اب مر گئی، اب کم سے کم اس کی کھال چربی اتار لو، اور ہمارے ہاں اتنا فاقہ ہے کسی وقت کام آ جائے گی، ہم بھی کچھ کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہ، میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ اونٹ یا اونٹنے کی چربی ان کے لیے کھانا جائز قرار دیا، اور وہ سال بھر تک اسے استعمال کرتے۔ جب حالات سخت ہو جاتے ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے۔ الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے سود کے مسئلے پہ بحث کی ہے کہ جب کوئی شخص مجبور ہو جائے سود لینے پہ تو اسے وہ گناہ نہیں ہوتا جو سود کو وصول کرنے والے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خون چوستا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس معاشی نظام کی مذمت کی ہے، سرمایہ داروں کو متہم کیا ہے، انہیں کہا کہ تم سود کھاؤ گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، اللہ سے جنگ لے لو۔ انہیں نہیں، اللہ نے کہا کہ جو سود مجبوری سے کسی مصیبت میں لے لیتے ہیں، خدا نے انہیں نہیں کہا۔ خدا نے کہا میرے ساتھ جنگ کرنا ہے، جو سود لے گا وصول کرے گا، وہ لوگوں کا خون چوستا ہے۔ لیکن یہ رائے اس کی محتاج ہے کہ اور مفتی حضرات جو ہیں ان سے بھی بات کی جائے۔ ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، تو مرد نے اگر مان لیا کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے میں ہو جاتا ہے، عورت کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اس کا طلاق دو، میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔
تو اس نے طلاق کو مان لیا، یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مرد یہ کہتا ہے اور طلاق عورت مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ طلاق دے دو، تو مرد نے کہا ہاں، اگر اتنا ہی لفظ اس نے بولا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے گھر توڑنا اور ایسے مسئلے بتانا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، یہ بڑے شدید مسائل ہوتے ہیں، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے جہاں بھی طلاق کا ذکر کرتا ہے، طلاق کی بحث قرآن میں جہاں بھی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فقط ظلم نفسہ، جو آدمی طلاق کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا، عورت یا مرد، وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ بار بار اللہ طلاق کے معاملے میں کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اسی طرح جو طلاق کا فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی اس میں ایک فریق کے طور پہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا ہاں، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اسے کہا ہاں یعنی دے دوں گا، اور ہاں یعنی دیتا ہوں۔ اس معنی میں بھی تو آ سکتا ہے نا کہ اس نے وعدہ کیا کہ دے دوں گا، تو جب اس میں احتمال پیدا ہو جائے گا تو یہ احتمال طلاق کی شک کو باطل قرار دے دیتا ہے۔ تین طلاقوں کا اختیار بیوی کو دیا، بیوی اس پورے اختیار کو استعمال کرے گی تو طلاق ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا میں ایک طلاق اپنے اوپر نافذ کرتی ہوں، یہ کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا میں 2 طلاقوں کو لیتی ہوں، کوئی چیز نہیں۔ اس نے 3 طلاق کا اختیار دیا ہے، یہ پورا کامل 3 طلاقوں کے کہے گی، پھر بات پوری ہوگی۔ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ خاتون نے 6 ماہ کے بعد پیدائش پہ بچے کی قسم کھائی کہ میرے شوہر ہی کا بیٹا ہے، بس یہ کافی ہے۔ شوہر اگر کہتا ہے کہ یہ جب ہمارے گھر آئی تھیں تو اس وقت بھی امید سے تھیں اور وہ 6 مہینے چپ رہا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی کہیں، سسر بھی کہیں، ساس بھی کہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شادی کی تاریخ سے، جس دن شادی ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ تنہائی ہوئی ہے، اس سے لے کے چاند کے حساب کے مطابق جس تاریخ کو 6واں مہینہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کچھ کہنے کا، نہ محلے کو، وہ تو گناہ گار ہوں گے ہی ہوں گے۔ شوہر بھی جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، عورت ہر حال میں سچی ہے، چاہے اس کے شواہد بھی مل جائیں کہ وہ آئی تھیں تو امید سے تھیں، اس کے باوجود نہیں مانا جائے گا۔ عورت کا قول عورت کا، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے جھگڑے میرے پاس مت لایا کرو، عدالت کے فیصلے تمہیں توڑ دیں گے، عدالت کے فیصلے معاشرے کو فرماتے تھے بکھیر دیں گے، عدالت کے فیصلے لوگوں کی خاندانی قرابتیں ٹوٹ جائیں گی۔ فرماتے ہیں مت لایا کرو، اپنے خاندان میں ہی بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرو۔ لمبا مسئلہ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ کس کے حوالے کیا جائے اگر طلاق کی صورت ہو جائے۔ بھئی اصل حق ماں کا بنتا ہے، جب تک کہ ماں میں کوئی ایسا عیب نہ پیدا ہو جائے جو بچے کی تربیت میں خلل پذیر ہو۔ اصل حق ماں کا کہ طلاق کی صورت میں بچے ماں کے حوالے کیے جائیں گے اور باپ ان کا خرچہ برداشت کرے گا، اور ماں بچوں کے اس حق پہ یا شوہر سابقہ کے اس حق پہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ میرا جو شوہر ہے وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے گا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پابندی لگائے جب تک کہ اس کی تربیت میں خلل واقع نہ۔ فقہا نے بچوں کی تربیت کا اتنا خیال شریعت رکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون بے نمازی ہو تو اولاد اس کے حوالے نہ کی جائے۔ یہ ہے، اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں دیتے اور ہمارے زمانے میں تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے، لیکن فقہا اس حد تک گئے ہیں شریعت
کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچوں کی ماں نماز نہیں پڑھتی تو بچوں کو اس کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ جیسی ماں بے نمازی ہوگی اولاد بھی ایسی ہو جائے۔ یہاں تک ماں کے حقوق کا اور بچوں کی تربیت کا خیال رکھا ہے۔ اسی طرح اس کو پلٹ لیں کہ شوہر ہے، اس کا حق ہے اپنی پرانی اولاد پر، مگر اگر وہ نشہ کرتا ہے، اگر وہ کسی بھی ایسی تہذیب سے متاثر ہے کہ وہ تہذیب اسلام کے خلاف ہے، مثلا اسے جب دیکھو وہ ایسی ہیئت اور شکل و صورت بنائے ہوئے ہے جو بچوں کو اسلام سے دور کرتی ہے، جب دیکھو ہندوؤں کی فلمیں اور ہندوؤں کی چیزیں، اس صورت میں ماں کو اختیار ہے کہ بچوں کو باپ سے ملنے سے روک دے، کیونکہ بچے جو ہیں ان کی تربیت شریعت انہیں ان سب چیزوں پر زیادہ فوقیت دیتی ہے، قرار پاتا ہے کہ ان بچوں کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ اس حد تک اگلی نسلوں کے بارے میں شریعت سینسٹیو ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے بار بار، اگرچہ گناہ کا سفر نہ ہو، گناہ کی وجہ سے باہر نہ جانا ہو، مثلا وہ جاب کرتی ہے اور صبح جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے، فقہا نے لکھا ہے ایسی ماں کے حوالے بچے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ بچے تربیت کے محتاج ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس کے بچے جب پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کے آنے سے پہلے وہ واپس آ جائے، تاکہ بچوں کو پوری طرف توجہ دی جا سکے۔ بہت سے لوگوں کو سن کے حیرت ہوگی، لیکن آیا یہ سب کچھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح پڑھیں۔ عورتیں جو مسجد نبوی میں آتی تھیں نا، امیر المومنین فرماتے تھے مت آؤ مسجد میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں جتنا تمہیں نماز کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب تمہیں اپنے گھر کی نماز میں ملے گا۔ کئی مرتبہ منع فرمایا مت آؤ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کا خیال کرو، بچہ ہر لمحہ ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ فرماتے گھر جاؤ، گھر نماز پڑھو۔ پھر انہوں نے روایت بھی سنائی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی نماز گھر کی میری اس مسجد سے بہتر نماز ہے وہ جو گھر میں پڑھے۔ اور اس کی وہ نماز جو مسجد کے جو گھر کے صحن میں پڑھتی ہے اس سے بہتر نماز اس کی وہ ہے جو کمرے میں پڑھے، اور جو کمرے میں پڑھتی ہے اس سے بھی اچھی نماز جو اللہ کو پسند ہے۔ کمرے کے پیچھے وہ سٹور کوٹھڑیاں بنی ہوئی ہوتی تھی نا، جہاں سامان وغیرہ رکھتے، فرمایا اس جگہ جا کر نماز پڑھے، اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کی نماز میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اس لیے یہ جو 40 نمازوں کا ثواب ہے نا، حنفی فقہا نے صراحت کی ہے کہ مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں۔ عورت کے لیے اس کی گھر کی نماز اچھی ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ اور حج میں سلام کرنے جائے، سلام پیش کرے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ مگر نماز اور چیزیں واپس جا کے اپنے کمرے میں پڑھنی چاہیے۔ شریعت کا تعلیم اسی طرح ہے، جذبات کے تحت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ پادری فنڈر ہندوستان میں آئے، ان کا قصہ کیا تھا؟ ان کا قصہ تو بہت لمبا ہے، ذرا مختصر سی بات بتا دیتے ہیں۔ پادری فنڈر آیا تھا 1850 کے قریب۔ انگریزوں نے حکومت میں ایسے پادری عربی اور فارسی پڑھا کر بھیجتے تھے جو یہاں آ کر عیسائیت کو فروغ دیں، اور چونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور ان کی ٹکر ہوتی تھی مسلمانوں سے، ہندوؤں سے تو کم ہوتی تھی۔ ہندوؤں میں تو وہ تھوڑی تبلیغ کرتے تھے، تب بھی شودر ذات کے ہندو جو ہوتے تھے نا، یہ عیسائی ہو جاتے تھے۔ برہمن تو بات ہی نہیں کرتے تھے، اپنے غرور کی وجہ سے بھی۔ اور برہمن پنڈت کشمیری، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، یہ سب وہی فیملی ہے نا، بہت سی فیملیز ہیں ہندوستان میں، یہ اپنے دھرم پہ قائم رہتے تھے، اور کھتری بھی قائم رہتے تھے، اور چوتھی ذات ان کی شودر بنتی تھی۔ تو جتنی ذات پات کی تقسیم تھی، شودر جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہندوازم میں ہے کہ وہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے، تو کہتے تھے ہیں ہی خدمت کے قابل، تو یہ کرتے تھے۔ تو شودروں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اسی شودر جو تھے
وہ اپنی ان کی فیملیز بھی دیکھیں تو ہمیشہ یہ شودر سیاہ رنگ کے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے شودروں نے جب اس عیسائیت کو قبول کیا تو تقسیم کے وقت جو خاندان پاکستان میں تھے یا ہجرت کر کے وہاں سے آگے، ہجرت بمعنی نقل مکانی کر کے، تو یہ سارے عیسائی آپ کو یہاں جو کام کرتے ہیں صفائی کا اور اس کا، یہ ہمیشہ آپ کو سیاہ رنگت کے کیوں نظر آتے ہیں؟ فرانس، جرمنی وغیرہ کے گورے یہ سب سفید ہوتے ہیں اور یہ سب کالے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے عیسائیت کو قبول کی تھی اور یہ نسلاً شودر تھے، تو رنگت تو کہیں نہیں گئی نا، مذہب ہی تبدیل ہوا۔ ان کی اصل ٹکر تھی مسلمانوں سے، تو ملکہ نے اور ان لوگوں نے، ملکہ تو خیر جو لوگ بھی آئے ہیں وہ عیسائی، پادری، عربی اور فارسی پڑھ کے آتے تھے۔ 3 ہفتے کا سفر ہوتا تھا ہندوستان تک کا، بائی شپ کرتے تھے، اور یہ جو سمندروں میں جہاز میں آتے تھے اس وقت بھی حکومت برطانیہ کی طرف سے عربی اور فارسی سکھانے کے لیے 2 ٹیچرز آتے تھے۔ وہ گورنر جنرل لگتا تھا، سیکٹری لگتا تھا، کچھ بھی لگتا تھا، اسے 3 ہفتوں میں زبان تھوڑی بہت سکھاتے تھے کہ ہندوستان پر جا کر اپنا قبضہ قائم رکھنا ہے اور لوگوں کی براہ راست سمجھنی ہے۔ لوگ عربی بولیں، فارسی بولیں، تم اردو بولیں، کچھ نہ کچھ تمہیں سمجھ آنی چاہیے۔ اور اس ملک کو بنایا اور چلایا انہوں نے جنہیں اردو بھی نہیں آتی تھی، انگلش ہی میں بات کرتے تھے، انگلش ہی میں تقریریں ہوتی تھیں، اور جو تقسیم کر کے حمایت کرنے والے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے لیڈر انگلش بولتے ہیں، ہمیشہ اردو بولتے ہی نہیں۔ اور گورے اتنے بے وقوف تھے، اردو سکھا کے بھیجتے تھے کہ یار وہاں جاؤ گے، پبلک میں ملو گے تو تمہیں پبلک کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ آپ نے تضاد دیکھا، سب سے بڑا لیڈر وہ جو انگلش میں بات کرے، ادھر کا پڑھا لکھا ہو، اور گورے اتنے بے وقوف جسے وہ بھیجتے تھے کہتے تھے عربی فارسی کچھ پڑھ کے جاؤ یار، پبلک سے واسطہ پڑے گا، کیا کرو۔ اس زمانے میں جو پادری آتے تھے انہیں اسپیشل کورسز کروائے جاتے تھے فارسی اور عربی کے۔ فنڈر پادری 1850 کے قریب آیا اور اتنا زبردست پڑھا لکھا تھا کہ اس سے تو آگ لگا دی ہندوستان۔ دھڑا دھڑ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک خاتون تھی ریاست کی مالکہ، پوری ریاست پہ عیسائیت پھیلنے لگی کیونکہ وہ جو ملکہ تھیں خاتون، انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ پھر ان کی گوروں کے یہاں شادی بھی ہو گئی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مسلمان سخت پریشان تھے، اس لیے کہ تورات اور انجیل کے پڑھے لکھے کم تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بروقت احساس ہو گیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اپنے بچوں کو قرآن بعد میں پڑھاتے تھے، بائبل پہلے پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے بچوں پہلے بائبل پڑھو۔ تاکہ تم مذہب کی دنیا میں جب جاؤ تو تمہارا واسطہ عیسائیوں سے پڑے گا، تو پہلے جھوٹ کو پڑھ لو، پھر ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے ترجمے سے۔ تو یہ ان کے خاندان میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گورے انگلش اور یہاں پر کوئی نہیں، بہت تھوڑے لوگ تھے، انگلش کون پڑھتا تھا؟ تو پادری بکثرت اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے، حکومت انہیں پولیس وغیرہ دیتی تھی، اور حتیٰ کہ وہ دیوبند جو مدرسہ ہے اس کے چوک میں کھڑے ہو کر وہ عیسائیت کے حق میں تقریر کرتے تھے، اور اسلام میں وہ 2-3 مسائل کو بنیادی طور پر چھیڑتے تھے۔ ایک اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو، اس کے مقابلے میں تثلیث ثابت کرتے تھے۔ ایک اس بات کو چھیڑتے تھے کہ تم لوگ مارتے رہے ہو لوگوں کو ہمیشہ، تو خون سے تم لوگوں نے اپنے اقتدار قائم کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بتاتے تھے کہ ہم نے دنیا میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، عیسائیت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض تھے، اور اس کے مقابلے میں وہ بتاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام وہی تھے جو شادی نہیں کرتے تھے۔ ان 3-4 مسائل پہ ہی عام طور پہ گفتگو ہوتی تھی، اور مسلمان عاجز آئے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان
ایک لڑکے کو اللہ نے ہدایت دی اور اس نے میڈیکل پڑھا، ڈاکٹر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ یورپ چلا گیا۔ اس نے جب سارے حالات کو دیکھا تو شدید بے چین ہوا۔ اس نے کہا ڈاکٹری میری اور مریضوں کا علاج کرنا گیا بھاڑ میں، یہ تو مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، یہ اس شریعت اسلام کا کیا بنے گا؟ وہ انگلش تو پڑھا لکھا تھا ہی۔ اس کی ملاقات ہو گئی مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ سے۔ مولانا رحمت اللہ کے سامنے وہ کتابیں رکھتا تھا اور حضرت سے پوچھتا تھا کہ حضرت یہ بائبل میں لکھا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ ہوتے ہوتے اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آگرے کے تھے یہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہ کیرانہ چلا جاتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ فنڈر پادری جو تھا، اس کی جو شامت آئی تو ایک فرینچ پادری بھی اس کے ساتھ تھا، ان دونوں کی جو شامت آئی تو یہ آگرہ چلے گئے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا۔ جب چیلنج کیا تو مولانا رحمت اللہ کرانوی نے چیلنج قبول کر لیا، اور اس ڈاکٹر اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر وزیر خان نام تھا، مرشد آباد، بہاری تھے، اصل میں یہ بہار کے رہنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ آئیں جی بیٹھیں۔ ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ مناظرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ڈپٹی کمشنر، حکومت کے عہدیدار، کمشنر یا امن و امان قائم کرنے والے لوگ یہ سارے گورے نہیں بیٹھیں گے، تب تک نہیں کریں گے۔ حکومت نے منظور کر لیا۔ پادری نے جا کے بات کی کہ اس میں تو ہم انہیں ہرا دیں گے۔ وہ ہرانا تو کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے مسئلہ جس پہ بات شروع کی، انہوں نے کہا جی بائبل جو ہے یہ پوری اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام، اس کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایک آیت اور دوسری آیت آپس میں ٹکراتی نہیں۔ اس نے کہا ٹکراتی کہاں؟ اور آخر وہ ہار گئے۔ آخر انہوں نے مانا، ان کا لکھو۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی نے اور ڈاکٹر وزیر خان، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی رکھے ان کی قبروں کو، انہوں نے اس لیول پہ پہنچ کے جب ڈاکٹر کہاں ملتے تھے اپنی نوکری سب کچھ چھوڑ کے اسلام کو تقویت دی اور مناظرہ جیت دیا، اس معنی میں کہ ان کا لکھو کہ تورات میں تحریف ہوئی۔ پادری فنڈر بھی بڑا پڑھا لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ ہماری کتاب بائبل میں تورات، انجیل اور دیگر صحائف میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن تثلیث کا مسئلہ ویسے ہی ہے، تین خداؤں کا مسئلہ ویسے ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ لکھ کے دے دیا اس نے۔ جب لکھ کے دے دیا تو اس وقت بہت زیادہ چھپا۔ یہ بات جب دلی پہنچی تو جو آخری تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا فخر، لیکن لوگ انہیں دلی کی زبان میں مرزا فخرو کہتے تھے۔ مرزا فخرو نے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی کہ مناظرہ کیا ہوا ہے، اصل تحریر کیا ہے، یہ سب کچھ چھپا ہوا موجود ہے۔ اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ اگلے دن وہ پادریوں کو ڈھونڈتے رہے، پادری رات رکتے تو کہیں ملتے۔ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ اس مناظرے کو دبا دے، نہیں دبا سکے۔ فنڈر پادری جو تھا یہ یہاں سے نکلا اور استنبول چلا گیا، خلافت عثمانیہ میں اس نے چیلنج کر دی، اور پہلی تقریر جو اس نے استنبول میں کی، اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو۔ خلیفۃ المسلمین پریشان، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں گورنر کو خط لکھا کہ کوئی آدمی بھیجو، یہ فنڈر پادری اور اس کے ساتھ وہ دوسرا ایٹمس کیا اس کا نام تھا فرینچ کا، اور انہوں نے جان مصیبت میں کر دی ہے، اور لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں، ہم منع بھی نہیں کر سکتے، بادشاہت کا وقار جاتا رہتا ہے، اور اگر ان کو کھلی چھٹی دیں تو عیسائیت ثابت ہوتی۔ وہاں پر زینی دہلان بہت بڑے محدث تھے، ایک دن حرم شریف میں درس دے رہے تھے مغرب کے بعد، تو انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کا خط آیا ہے مجھے بھی اور گورنر کو بھی، اور کسی آدمی کو مناظرے سے کوئی دلچسپی ہو تو اپنا نام پیش کرے، امیر المومنین یاد فرماتے ہیں۔ تو مولانا رحمت اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے ہو گئے، ان کا جی مجھے آپ بھیج دیں۔ انہیں بڑے اعزاز سے بھیجا گیا۔ تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں، کیا چیزیں؟ تو انہوں نے اسی مناظرے کا قصہ سنا دیا۔ ان کا ہیں یہ تم سے ہارا ہوا؟ ان کا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اگلے ہفتے یہ مناظرہ ہوگا، اور استنبول میں ہر مسجد جب اعلان ہوا، فنڈر پادری نے پوچھا
کہ کون آ رہا ہے، تو وہ کہا گیا کہ جس سے پٹائی تمہاری ہوئی ہے نا ہندوستان میں وہی آ رہا ہے۔ راتوں رات بھاگ گیا، بالکل چلا گیا، مناظرہ ہی نہیں اس نے کیا، اور فرانسیسی بھی بھاگ گیا۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، یہ ایک سے ایک شاندار ہستی اللہ نے پیدا کی تھی۔ لوگ اندھے تھے اور یہ نابینوں کے شہر میں شیشے بیچتے رہے بیچارے، لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ حضرت محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا رحمۃ اللہ کیرانوی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لکھا کہ حضرت ترکی میں میرا حال یہ ہے میری عزت کا کہ میں امیر المومنین کے دربار میں جاتا ہوں، اور کئی مرتبہ جب دوپہر کو بحث وغیرہ سے فارغ ہو کے چلنے لگتا ہوں تو خلیفۃ المسلمین میرے جوتے خود سیدھے کر کے مجھے پہناتے ہیں، اور شدید اصرار ہے کہ میں استنبول میں رک جاؤں اور مسلمانوں کو تعلیم دوں کہ عیسائیت میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ لیکن میں نے ان سے معذرت کی ہے کہ میں مکہ مکرمہ ہجرت کر چکا ہوں انڈیا سے، تو اس ہجرت کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تب جا کر مجھے کہیں اجازت ملی۔ مکہ مکرمہ میں جو مدرسہ سولتیہ ہے نا، یہ انہی نے قائم کیا تھا۔ نواب سولت بیگم تھیں، وہ گئی تھیں حج کے لیے، تو انہیں پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ یہاں فارغ ہیں، ایسے ہیں۔ اس کا حضرت کیا پیسے کی کیا بات ہے، یہ لیں پیسہ اور مدرسہ قائم کریں۔ اس مدرسہ سولتیہ میں پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، پھر پڑ پوتے، مولانا شمیم صاحب، مولانا سعید صاحب، مولانا حشیم صاحب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب لوگ وہی خاندان اب تک چل رہا ہے۔ اگر ان کی کتاب دیکھنی ہو تو اظہار الحق ایک کتاب ہے، اسے دیکھیے گا۔ یہ وہ کتاب بھی ہے، یہی وہ کتاب ہے عیسائیت کے خلاف جس پہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کام کیا۔ اب مولانا حضرت مولانا اس وقت ماشاء اللہ شاید 20-25 برس کے ہوں گے جب انہوں نے اس کتاب پہ کام کیا ہوگا، بہت قدیم۔ اب وہ چھپی ہوئی ہے، 4 جلدوں میں مل جاتی ہے۔